تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ نمبر 2 ہے جدید طریقے۔ وہ جو پہلا تھا روایتی طریقے، نمبر 2 پہ ہے جدید طریقے۔ اس کے 5 حصے ہیں، اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کی 5 جزء ہیں، جو کہ پہلی ہے کہ شماریاتی طریقہ۔ شماریاتی لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کو شمار کرنا یا گننا۔ جو 20ویں صدی ہے، اس کے آخر میں علم سیاسیات میں شماریاتی طریقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ریاست میں آبادی، علاقہ اور اس کی حکومت اور اس کے لوگوں کو گننا اور ہر طرح کے کام شماریاتی طریقہ میں آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آبادی کا اندازہ بھی لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھے لکھے لوگوں کا اندازہ لگ جاتا ہے، ان پڑھوں کا لگ جاتا ہے، کتنے لوگ نکمے ہیں، کتنے لوگ کام کرتے ہیں، ترقی کرنے والے لوگ کتنے ہیں، یہ سارا کچھ سرکاری ملازم کتنے، یہ سارا کچھ ہمیں شماریاتی طریقہ میں پتہ چلتا ہے۔ موجودہ دور میں شماریاتی طریقہ علم سیاسیات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس میں بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں ووٹوں کے حوالے سے بھی۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے رویہ جاتی طریقہ۔ رویہ سے مراد ہے کہ بیہیویئر، اس کا طور طریقہ۔ رویہ جاتی یا سلوکی انداز جو فکر ہوتا ہے علم سیاسیات میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ دوسری جو جنگ عظیم لگی تھی، اس میں مسولینی کے جو ذاتی مزاج نے جس قدر اٹلی اور جرمنی حکمت عملیوں کو بدلا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل انسانوں کے رویے بھی سیاسی مطالعہ کی زد میں آتے ہیں۔ اسی لیے اب رویہ جاتی سے سلوکی انداز کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ برطانیہ میں چرچل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حالانکہ اس نے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو فتح دلوائی تھی، لیکن جنگ کے فوراً بعد چرچل عام انتخابات میں شکست کھا گیا تھا۔ اس نے فتح بھی دلوائی تھی لیکن وہ شکست کھا گیا، اور اٹلی جو تھا وہ وزیر اعظم بن گیا تھا، کیونکہ برطانوی عوام بہت زیادہ باشعور ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اب چرچل فتح کے نشے میں چور ہو کر ملک کو جارحیت کی طرح لے جا سکتا ہے۔ یعنی وہ اس نے جنگ جتوائی اور برطانیہ کو فتح کرائی، تو لوگوں نے پھر بھی اسے ووٹ نہیں دیے کہ یہ اب جو جیت چکا ہے، یہ اب اسی نشے میں عوام سے اور بھی جنگ کروا سکتا ہے۔ بڑے اور اہم ذہین لوگ بھی برطانیہ کے ہی مانے جاتے ہیں۔ آگے ہے ترقیاتی طریقہ۔ ترقیاتی طریقہ جو ہے علم سیاسیات میں بڑا وسیع ہے۔ لاطینی امریکہ اور افریقہ کے اکثر ممالک نے نو آبادیات سے چھٹکارا حاصل کیا، جس کی بدولت نئے ادارے وجود میں ہیں۔ جو دوسری جنگ عظیم ہے، اس میں انہوں نے علاقوں سے چھٹکارا حاصل کیا اور نئے ادارے تشکیل میں آئے۔ ان اداروں کی نوعیت کیا تھی، ان کی تشکیل کیوں کر ضروری تھی، پس جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس قرار پر بے پناہ تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ یہ سارا طریقہ کار ترقیاتی طریقہ کار میں شامل ہے۔ پوری کائنات میں تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے۔ پوری دنیا میں سیاسی نظام جو ہے وہ بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ سارا ترقیاتی طریقہ کار ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس اطلاعاتی نظام کا طریقہ، یعنی اطلاعاتی لفظ ہی پتہ چل جاتا ہے اطلاع دینا۔ نظام اطلاعات نے جس قدر ترقی کی ہے، شاید ہی کسی اور نظام میں اس قدر ترقی کی ہو۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی اطلاعاتی نظام میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا، جس سے پوری دنیا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کی شکل اختیار کر، پوری دنیا کے جو علاقے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ اطلاعاتی طریقہ میں بہت زیادہ انقلاب آ گیا ہے۔ موبائل فون آ گئے ہیں، واٹس ایپ آ گیا ہے، میسج آ گئے ہیں، کالز آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ انسان ایک منٹ میں دنیا کے کسی حصے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ ایک ملک کے حالات دوسرے ملک کے حالات میں پتہ چل جاتے ہیں، اور ایک ملک کی تہذیب و تمدن دوسرے ملک کی تہذیب و تمدن پہ اثر کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا ہمارے پاس ہے، وہ چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، گانے گاتے ہیں فلمیں، تو ہمارے ہاں بھی دیکھا جائے تو لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا شروع کر جاتی ہیں، لڑکے ہیرو بنتے ہیں، بال اسی ڈیزائن کے
کٹانا پسند کرتے ہیں. اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو دوسرے ممالک کی ادھر اطلاعاتی طریقے سے پہنچ جاتی ہیں اور دوسرے ممالک میں ان کا اثر بھی ہو رہا ہے. نیکسٹ اور لاسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے منظم پہنچ کا طریقہ. منظم پہنچ سے مراد ہے کہ کس طرح ایک منظم ترتیب بار نظام بنا کر اس میں پہنچا جائے. منظم پہنچ کا طریقہ جس کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سیاسی نظام کسی خاص اور متعین شدہ مقاصد کے حصول کے لیے قائم ہوتا ہے اور پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ نظام ایسا نظام حکومت بناتا ہے اور اس کا تہذیبی جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ تشکیل دیتا ہے جس سے اس کی ریاست سیاسی اقدار پورے جوبن کے ساتھ منظر عام پر آتی ہے. اسی نظام کے مقاصد کو حاصل کرنے میں بھرپور مدد کرتی ہے. ایسا سیاسی نظام اس قدر مربوط اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے بغور مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس نظام میں کچھ تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ڈیوڈ ایسٹن ہے، انہوں نے سیاسی نظام کے فرائض کو ایک ماڈل کی شکل دی تھی. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی نظام کچھ سیاسی فیصلے صادر کرتا ہے جو وہ اس ملک کے لوگوں پہ اپلائی کی جاتے ہیں، پھر وہ لوگ اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پولیس بنائی گئی ہے، پولیس لوگوں کی مدد کرتی ہے، پھر کچھ پولیس والے رشوت لیتے ہیں تو یہ لوگوں کو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں پولیس والے لوگوں کو کہ آپ کے ہاں کچھ لوگ رشوت لیتے ہیں. تو یہاں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ ایک منظم طریقہ کار، ایک عوامی رائے لی جاتی ہے، پھر ایک طریقہ کار عوام پہ اپلائی کیا جاتا ہے، پھر عوام پر سے اس کا جواب طلب کیا جاتا ہے. اور سیاسی نظام جو ہوتا ہے عوامی رائے کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس پر اپلائی کیا جاتا ہے. پھر عوام جو فیصلے سناتی ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں. اگر وہ فیصلے عوامی رائے کے عین مطابق ہوں تو وہی فیصلے سیاسی کلچر کا رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں. اگر فیصلے عوامی رائے کے مخالف ہوں تو وہ دوبارہ فیڈ بیک ہو کر ان پٹ کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی وہ فیصلہ دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے. اسی ویڈیو کے ساتھ پھر اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے. سبسکرائب کرنے کے آپ کے کوئی پیسے یا ایم بی نہیں لگتے بلکہ ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ کی کا بہت ہی زیادہ تھینکس ہوگا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے اور آپ کو ترقی دے.